مرسی فار آل. جی السلام علیکم آپ سب کو. اللہ پاک آپ کے کام کو بہنتہا قبول و منظور فرمائے. مفتی صاحب، آمین آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. تلنگانہ حیدرآباد سے ہوں، ہوں. اور میرا سوال جو زیادہ بچے پیدا کرنے کے تعلق سے ہے. پہلے تو میں ایک لاجیکلی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا. مجھے ایک سوال آتا ہے دماغ میں کہ اسلام میں زیادہ بچے پیدا کرنا بہت افضل مانا گیا ہے، مگر آج کی جو پرابلمز جو ہیں اس کے تعلق سے، تعلیم اتنی مہنگی ہے، ہیلتھ اتنی مہنگی ہے، تو لاجیکلی سوال یہ آ رہا تھا دماغ میں کہ اگر ایک بندے کی آمدن 1,000 روپے ہے پر منتھ، اگر اسے ایک بچہ ہوگا تو وہ اچھے سے پال سکے گا. لاجیکلی بول رہا ہوں، اسٹرکٹلی. تو دو بچے ہوں گے تو اور تھوڑی بہت تکلیف ہوگی، 3 بچے ہوں گے تو اور زیادہ تکلیف ہو جائے گی. تو اسلام میں یہ کنیکشن بیٹھ نہیں رہا ہے، مطلب زیادہ بچے کرنے کو کہا. یہ ذرا لاجیکلی سمجھا دیجیے مولانا تاکہ مطمئن ہو جائے. جزاک اللہ. جی مفتی صاحب آپ بولیے پہلے. اب فرمائیے حضرت، انشاءاللہ میں ایڈ کرتا ہوں اس کو. جی دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو حدیث ہے تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، یہ حدیث جو ہے ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ تم ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت بچے پیدا کرنے والی ہو اور بہت محبت کرنے والی ہو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. پھر آگے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا، اور فخر کثیر تعداد کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے خود تعلیم دی ہے. اب یہ جو اندیشے ہیں، اس کو اندیشے کہتے ہیں، خطرات جو آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ کے دماغ میں سب سے پہلی بات یہ کہ ان کو کھلائے گا کون. تو ظاہر سی بات ہے جب ہمارا عقیدہ ہی مضبوط نہیں ہوگا کہ بھائی اللہ ہی کھلائیں گے، تب تک یہ سوالات پیدا ہوتے رہیں گے. جب ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی کھلائیں گے، تو پھر اس طرح کا سوال پیدا نہیں ہوگا. نمبر 2، تربیت کا مسئلہ ہے. آج بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کی اتنی شاندار تربیت کرنے کے لیے اتنا وقت لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی بچے آگے جا کے بگڑ جاتے ہیں. اس لیے اصل مربی اللہ ہے، ہمارا کام ہے محنت کرنا. اس لیے ہم یہی عقیدے کے ساتھ چلے کہ اللہ رزاق بھی ہے اور اللہ رب ہے، مربی بھی ہے. رب کا مطلب صرف پالنے والا، یعنی جسم کے اعتبار سے نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے بھی وہ ہمارا رب ہے. تو وہ ہماری روحانی تربیت بھی کرے گا، جسمانی تربیت بھی کرے گا، اس کا نام ہے رب. اس لیے یہ اپنے دماغ سے نکال لو کہ کون تربیت کرے گا. ہمارا کام ہے محنت کرنا، ہم محنت کرتے رہیں گے، باقی کام اللہ کرتا رہے گا. مرسی فار اللہ آل. مجھے یہ بتائیے آپ کہ مطلب میرج کرنے چاہیے یا پھر بغیر میرج ہی کے رشتہ قائم کرنا چاہیے کسی عورت سے؟ نہیں، بالکل میرج کرنا ہی چاہیے. مطلب آپ اس کو مانتے ہیں کہ میرج کرنا چاہیے؟ جی، میں خود شادی شدہ ہوں الحمدللہ. نہیں، مطلب میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ میں ایک سوال پوچھ کر ایک جواب دینا جی چاہ رہا ہوں. جی مطلب جی بہت سے لوگ آج ویسٹرن کلچر کو فالو کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ نو پرابلم، میرج کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس ذہنیت کے ہیں تو ذرا کلیئر کریں اس کو. پھر یقیناً آپ ارے مسلمان نہیں، ہیں. الحمدللہ. نہیں، میں یقین پریکٹسنگ مسلم ہوں الحمدللہ. بالکل. تو آپ یہی جواب دیں گے کہ میرج کرنا ضروری ہے کسی بھی بالکل. عورت سے اگر کنیکشن یا پھر کنزومیشن کرنا چاہتے ہیں اس کے حلال ہونے کے لیے. اوکے، گڈ، ماشاء اللہ. جی جی اور صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دیگر تمام ہی مذہب جو ریلیجس ہیں، جو ریلیجس نہیں ہے جو لوگ، ان کی بات الگ ہے. ابھی ہم یہاں پر ریلیجس لوگوں کی بات کریں گے. جتنے بھی ریلیجس ہیں وہ جی تمام کے نزدیک یہ بات ہے کہ اگر کسی بھی ان نون پرسن، یعنی جو لڑکی آپ کے لیے اب تک ان نون تھی، اس کو نون بنانے کے لیے یا اس کو اپنے پاس حلال طریقے سے، ہم حلال کا ورڈ یوز کرتے ہیں، دیگر مذاہب کے اندر حلال کا ورڈ یوز نہیں ہوتا، بلکہ ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ صحیح، درست، رائٹ. کب ہے رائٹ، جی کب درست ہے کسی لڑکی کے ساتھ ایک وقت گزارنا؟ خود دیگر مذاہب ریلیجن کے اندر یہ ہے کہ وہ اس سے میرج کرے، آفٹر میرج ہی ساری چیزیں کی جا سکتی ہے، رائٹ. جی بالکل بالکل. تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، کیا میرج کے اندر خرچ نہیں ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے. پہلی بات، میرج میں خرچ ہوتا ہے. نمبر 1، میرج کے بعد آفٹر میرج کیا اس لڑکی کی ذمہ داری کسی بھی مذہب کے اندر ایسا ہے کہ وہ لڑکی خود اٹھائے گی؟ سب کے اندر یہ جی کنسیپٹ بنا ہوا کہ لڑکا ہی کچھ ذمہ داری اٹھائے گا. اوکے، جی لڑکی کا خرچ. بالکل بالکل. اسلام میں تو بہت کلیئر ہے اس کے بارے میں.
دیگر مذاہب کے اندر بھی کلیئر ہے. اور چھوڑ دو مذاہب چھوڑ دو, جو سیکولرزم اس وقت ہے, سیکولر ملک اور سیکولر نظام کے اندر بھی ایسا تو نہیں کہ لڑکا خالی بس شادی کر لے اور اپنی خواہش پوری کر لے. ہر کوئی معاشرہ اور سوسائٹی بھی کہے گی کہ اس کے اوپر دباؤ ہو کہ وہ اس لڑکی سے اگر نکاح کر رہا ہے, میرج کر رہا ہے, تو اس کی ذمہ داری کو نبھائے گا, اٹھائے گا. تو اب اگر کوئی لڑکا فائنینشیل اعتبار سے زندگی بھر تک وہ ہو ہی نہیں پاتا ہے, تو اب کیا کرے گا وہ؟ لوجیکلی تو سب کا لوجک ٹوٹ گیا, ہر مذہب کا لوجک ٹوٹ گیا نکاح کرنے والا. مطلب اس کو نیڈ بھی ہے اندرونی طور پر, اور اگر وہ نہیں پورا کرے گا تو وہ سیکس کی طرف جائے گا, وہ زنا کی طرف جائے گا, وہ ریپ کی طرف جائے گا. اپنے آپ کو ریپ سے بچانے کے لیے, زنا سے بچانے کے لیے اس کو میرج کرنی ہے, لیکن میرج کے لیے وہ فائنینشیل اعتبار سے مضبوط ہی نہیں, صرف اونلی فائنینشیل اعتبار سے وہ کیا نہیں مضبوط ہے, وہ کیا کرے گا؟ مطلب دیگر مذہب کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں, وہ کیا آنسر دیں گے اس کا؟ کیا لوجک بیٹھتا ہے؟ ایک لوجک تو یہ ہے کہ اب آپ نکاح کرو, لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو اس کے قابل ہی نہیں, تو پھر تو لوجک کیا کہہ رہا ہے؟ لوجک یہ کہہ رہا ہے کہ یار بغیر فائنینشیل اعتبار کے اور بغیر خرچہ اٹھائے اس کو نکاح کی پرمیشن دے دینی چاہیے. یہ لوجک کہتا ہے نا. لوجک تو یہ کہتا ہے کہ آدمی کی خواہش ہے تو اپنی خواہش پوری کر لے, اس کے لیے اتنا سارا جو ریسٹرکشن کیوں لگانا ہے کہ فائنینشیل اعتبار سے مضبوط ہو, لڑکی کا خرچہ اٹھا سکتا ہو, گھر کا بھی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں. یہ لوجک سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی نہیں آ رہا ہے, نہیں آ رہا ہے. اس لیے ہاں دیگر مذہب کے اعتبار سے بھی یہ انلوجیکل بات ہو جاتی ہے کہ ایک کو اپنی نیڈ ہے, پرسنلی نیڈ ہے, اور اپنی پرسنل نیڈ کو پورا کرنے کے لیے اس کے اوپر ہر معاشرہ, سوسائٹی, سیکولر, ایتھیسٹ, اسی طریقے سے اور بھی سنجیدہ طبقہ ہے وہ لگاتا ہے کہ لڑکا ایسے ہی صرف نکاح نہیں کر سکتا, بلکہ آفٹر میرج بہت سی ذمہ داریاں اس کی ہوتی ہے. اس ذمہ داری اٹھانے کے اگر لائق نہیں تو کیا وہ کرے گا ہی نہیں؟ ظاہر سی باتیں نہیں کرے گا. لیکن اس کو نہیں کرنے کو یہ نہیں بولا جائے گا کہ مذہب نے جو ریسٹرکشن لگائی وہ غلط ہے, بلکہ مذہب کی ریسٹرکشن کو صحیح سمجھا جائے گا کہ بھائی اس کو صحیح طور پر ریسٹرکشن لگایا گیا ہے. اسی طریقے سے اگر مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اولادوں کو پیدا کرو, اولادوں کو پیدا کرنے کے اندر آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہونا چاہیے. مائنڈ سیٹ کیا کلیئر ہونا چاہیے؟ کہ آپ کے اندر فی الوقت آپ کو دیکھنا ہے اپنی کنڈیشن. فی الوقت کسی کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ایک لڑکی کی پرورش کر سکتا ہے, تو اور پہلی بات تو یہ کہ اس کو نکاح کو دیکھنا ہے کہ میں اپنے نکاح کے لیے کمپلیٹلی طور پر پریپیئر ہوں, تیار ہوں کہ نہیں ہوں. پہلے یہاں سے بسم اللہ بولنا, یہاں سے سٹارٹنگ کرنی ہے. کسی بھی جگہ یہ نہیں سوچا جاتا ہے فیوچر کا, چونکہ اگر اسلام کے علاوہ دیگر لوگ کیا شادی نہیں کرتے ہیں؟ شادی کرتے ہیں. ان کے وہاں تو اور زیادہ بچے پالنے کا کنسپٹ یہی جو آپ نے سوال کیا کہ کیسے خرچہ اٹھاؤں گا, تو وہ اگر یہ کیلکولیشن کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ان کے اس کیلکولیشن کے اعتبار سے ان کو خود بھی نہیں پتا کہ میرے کتنے بچے ہونے والے, 1 یا 2 یا کون سا ہونے والا ہے, یا کون سا بچہ کون سا خرچہ میرا لے گا. آپ نے تو ایک خرچہ بیٹھا دیا کہ ایک بچے کا 10,000 ہو, ایک باپ اگر 10,000 کماتا ہے تو ایک بچے کو اچھے سے وہ پال لے گا. میرا یہ سوال ہے کہ ایک بچہ اتنا خرچہ ہی لے رہا ہے, کیا بتا آپ کا بچہ ایبدار پیدا ہو گیا تو آپ نے 10,000 کا حساب لگایا تو وہ تو 50,000 خرچہ کروا رہا ہے آپ سے, پھر آپ تو ایک بچے کے بھی لائق نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ ہمارا جو لوجک لگا وہ تو بالکل ہی غلط ہے. اور اگر ہمارا ایک بھی بچہ نہیں ہو رہا لیکن ہماری بیوی 50 لاکھ روپے ہمارا خرچہ کروا رہی ہے, تو اب کیا کریں گے لوجک کے اعتبار سے؟ اس لیے ہمارا لوجک بالکل ختم ہو جاتا ہے. ہمیں بسم اللہ بولنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ایبل ہے کہ نہیں, نکاح کے, میرج کے, وہاں سے سٹارٹنگ کرنی ہے. اس کے بعد جس رب کو مان کر ہم نے نکاح کیا ہے وہ رب ہمارے نکاح کے بعد کے خرچے کو بھی آسان کرے گا. پہلے بچہ ہوگا وہ چاہے ہمارا 50,000 خرچہ کروائے یا 1 لاکھ خرچہ کروائے, وہ رب اس کی بھی صلاحیت پیدا کرے گا. لیکن جو آپ نے کیلکولیشن کیا وہ بالکل ایبسولوٹ کیلکولیشن نہیں ہے, چونکہ اگر آپ نے ایک بچے کا 10,000 لگایا ہے, میں کہتا ہوں کہ بچہ آپ کا 15 لاکھ بھی خرچہ کروا سکتا ہے ایبدار اگر پیدا ہو رہا ہے. اور اگر ایبدار نہیں بھی پیدا ہو رہا ہے, وہ بہت اچھا پیدا ہو رہا ہے تو بہت اچھے کے اعتبار سے خرچہ ہو سکتا ہے. کیا خرچہ آپ نے جو کیلکولیٹ کیا وہ رائٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کیلکولیشن فیوچر کی کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تقدیر اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے, یعنی تقدیر مستقبل کا علم, فیوچر کا جو نالج ہے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اور بندوں کو چاہیے کہ جو پریزنٹ کے اندر ہو رہا ہے اس کو اپنے طور پہ بہتر بنانے کی کوشش کریں. 10,000 میں جو باپ کما کے خرچہ چلاتا ہے, جب اس کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہے, 2-4 قرضے بھی آ جاتے ہیں, وہی باپ 10,000 کے اندر مینج کر لیتا ہے گھر کو. بچہ نہیں بھی پیدا ہوتے تو بھی مینج کر لیتا ہے. تو مینج کرنا بھی کسی چیز کا نام ہے, اور مینج کرنا بھی کوئی سینس ہے. تو یہ بھی انسان کو سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے دیں گے, ایک کے بجائے 2 اولاد دے دیں گے, تاکہ وہ شخص جو ایک اولاد کے ساتھ بہت خرچ کر رہا تھا, جب 2 اولاد پیدا ہوگی تو اس کو خرچ کی لمٹ پتہ چل جائے گی. اور آدمی جب شادی کے بعد جیسے اولادیں ہوتی رہتی ہے, اپنے اسی کمائی کو ریسٹرکٹ کرتا ہے اور اس کو حلال طریقے سے, بہت کم طریقے سے مینج کرتے ہوئے صحیح جگہ پہ خرچ کرتا ہے. ورنہ وہ اڑا رہا ہوتا ہے, شادی کے بعد اڑا رہا ہوتا ہے, اور اسراف کر رہا ہوتا ہے, فضول خرچی کر رہا ہوتا ہے, جو کہ درست نہیں ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اولادیں دے کر اس کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ اب تجھے اپنے اولاد پہ بھی خرچ کرنا ہے, بیوی بھی خرچ کرنا ہے, اور اپنے ان پیسوں کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنا ہے. تو وہ رب ہمارا رب ہے, اس کو پتا ہے کہ اپنے بندوں کی تربیت اور پرورش کیسے کرنی ہے اور اس کو حلال طریقے بھی کس طریقے سے لے کے جانا ہے. تو یہ تو اللہ کا شکر ماننا چاہیے اللہ اور اولاد دے رہے ہیں. تو کیا اور اولاد ہوں گی تو بندے کا اور مینجمنٹ بڑھے گا اور اس کا مینج کا سسٹم اور بڑھے گا اور اس کے دماغی اعتبار سے اور درست کیا کہ اس کے پیسے اور حلال جگہ پہ لگیں گے. ایسے 10,000 کہیں اور چلے جاتے, ضائع ہو جاتے, لیکن اولادوں پہ لگے گا تو یہ خدمت ہوگی اپنے بچوں کی اور اللہ کے وہاں ثواب کے اندر لکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی جی سمجھ گیا مفتی صاحب. کچھ کاؤنٹر کوشچنس ہے